اسلام جو ایک عقیدے پر قائم ہوا آج کئی فرقوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ اسلام شیعہ اور سنی میں کیسے تقسیم ہوا اور اس تقسیم کی کیا وجہ تھی؟ سنی فرقہ مزید بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور وہابی میں کیسے تقسیم ہوا؟ اسلامی روایات کے مطابق اسلام پہلے انسان یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، پھر اس کے بعد باقی انبیاء یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسلام کی تبلیغ کی۔ لیکن اسلام اپنی موجودہ شکل میں تب آیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں میں موجود رہے، ان میں کسی قسم کا کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا۔ لیکن سن 632 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ آپ کا اگلا جانشین کون بنے گا۔ انصار کا ایک اجتماع بنو سعدہ کے سکینہ صحن میں ہوا، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تدفین کی تیاری کر رہے تھے۔ عام خیال یہ ہے کہ انصار نے وہاں اپنے لیے ایک نیا رہنما منتخب کرنے کے لیے یہ اجلاس منعقد کیا تھا اور مہاجرین کو اس عمل سے جان بوجھ کر دور رکھا تھا۔ اس اجلاس میں ممکنہ طور پر ان کے متوقع رہنما سعد بن عبادہ تھے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور انصار کے قبیلے بنو خزرج کے سردار تھے۔ جب مہاجرین کو اس اجلاس کا علم ہوا تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ اپنے خادموں کے ساتھ سقیفہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ابو بکر نے انصار کو خبردار کیا کہ عرب کسی بھی غیر قریشی کی قیادت کو قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے دلیل دی کہ مہاجرین عربوں میں نسب اور مقام کے لحاظ سے بہترین تھے۔ انہوں نے اسلام کو پہلے قبول کیا اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے انصار سے حضرت عمر یا ابو عبیدہ کو خلیفہ منتخب کرنے کی پیشکش کی۔ ایک شخص نے ابو بکر کی رائے کا یہ کہہ کر جواب دیا کہ قریش اور انصار کو اپنے اپنے لیے رہنما منتخب کرنا چاہیے۔ جب بحث شدید بڑھ گئی تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں اور ان کی بیعت کی، جس کے بعد دوسرے افراد نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ معلوم پڑنے پر بنو ہاشم اور چند دیگر صحابہ نے حضرت علی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی جانشین مانتے ہوئے احتجاج کیا۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زبیر بن عوام بھی تھے۔ لیکن بعد میں یہ احتجاج ختم ہو گیا اور حضرت علی بھی حضرت ابو بکر کو خلیفہ ماننے پر راضی ہو گئے۔ ایک گروہ نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ مان لیا، جبکہ دوسرا گروہ حضرت علی کو خلیفہ دیکھنا چاہتا تھا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی تھے۔ جو لوگ حضرت ابو بکر کو خلیفہ مانتے تھے انہیں سنی کہا گیا، جبکہ شیعہ حضرت علی کو رسول اللہ علیہ وسلم کا حقیقی جانشین مانتے ہیں۔ ناظرین، پہلے سنی مکتب فکر اور اس کی مزید شوقوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں تقریباً 85% مسلمان سنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ سنی لفظ سنت سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے سنت پر عمل کرنا، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ سنی مکتب فکر کے 4 بڑے امام ہیں، جن کے نام امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ہیں۔ ان 4 ائمہ یا اماموں سے 4 فقہی مذہب وجود میں آئے۔ امام ابو حنیفہ سے حنفی، امام مالک سے مالکی، امام شافعی سے شافعی اور امام احمد بن حنبل سے حنبلی فقہ وجود میں آیا۔ اگر امام ابو حنیفہ کی بات کی جائے تو آپ سن 80 ہجری میں کوفہ، عراق میں پیدا ہوئے اور نسب کے حساب سے آپ ایرانی نسب سے تعلق رکھتے تھے۔
جوان ہوتے ہی آپ عرب حجاز کے علاقے میں آ گئے، جہاں انہوں نے مکہ اور مدینہ میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے 14,000 اساتذہ کرام بتائے جاتے ہیں، جن میں 7 صحابہ کرام، 93 تابعین اور باقی تبع تابعین شامل ہیں۔ 763 عیسوی میں عباسی خلیفہ المنصور نے امام ابو حنیفہ کو قاضی القضاء یعنی ریاست کے چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا، لیکن امام نے آزاد رہنے کو ترجیح دیتے ہوئے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ عباسی خلیفہ المنصور کو جواب دیتے ہوئے امام ابو حنیفہ نے کہا کہ وہ اس عہدے کے لیے مناسب نہیں ہے، جس پر المنصور نے امام ابو حنیفہ پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا۔ امام ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ اگر میں ایک جھوٹا انسان ہوں تو میرا بیان بالکل درست ہے۔ آپ ایک جھوٹے انسان کو قاضی کے معزز عہدے پر کیسے فائز کر سکتے ہیں؟ یہ جواب سن کر عباسی خلیفہ المنصور غضبناک ہو گیا اور امام ابو حنیفہ کو گرفتار کروا کر قید میں ڈال دیا اور انہیں اذیت دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ قید کے دوران نہ انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ دیا گیا اور نہ ہی ان کا کچھ خیال رکھا گیا۔ اس کے باوجود قید میں بھی امام ابو حنیفہ اپنے علم کی تعلیم جاری رکھتے رہے، اور وہ لوگ جو ان سے ملاقات کی اجازت حاصل کرتے تھے ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتے تھے۔ 15 رجب 150 ہجری کو امام ابو حنیفہ قید میں انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کی وجہ واضح نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ امام نے عباسی خلیفہ المنصور کے خلاف ہتھیار اٹھانے کے حق میں فتویٰ دیا تھا، جن پر المنصور نے انہیں زہر دے دیا۔ امام ابو حنیفہ نے زیدی علوی اماموں یعنی زید بن علی اور ابراہیم القمہ کے مقصد کی بھی حمایت کی۔ موجودہ دور میں حنفی فقہ کے ماننے والے زیادہ تر پاکستان، انڈیا، ترکی اور کچھ عرب علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ سنیوں کے دوسرے امام امام مالک ابن انس ہیں۔ امام مالک 93 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک یمنی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور سن 2 ہجری میں آپ کے دادا نے اسلام قبول کیا۔ امام مالک کو اپنے دور کا احادیث کا سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے۔ جہاں تک ان کے اساتذہ کی بات کی جائے، امام جعفر الصادق اور امام ابو حنیفہ شامل ہیں۔ امام مالک کا سب سے بڑا کارنامہ ان کی سب سے مشہور کتاب الموطا ہے، جو حدیث اور فقہ کو شامل کرنے اور یکجا کرنے والا پہلا کام ہے۔ سنیوں کے تیسرے امام امام شافعی ہیں، جو غزہ فلسطین میں پیدا ہوئے۔ امام شافعی کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو مطلب سے تھا۔ بنو مطلب کے بانی المطلب بن عبد مناف تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم ابن عبد مناف کے بھائی تھے۔ اس طرح ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گہرا رشتہ تھا۔ 30 سال کی عمر میں امام شافعی کو یمن کے شہر نجران میں عباسی گورنر مقرر کیا گیا۔ وہ ایک عادل منتظم ثابت ہوئے، لیکن جلد ہی گروہی رکاوٹوں میں الجھ گئے۔ 803 عیسوی میں امام شافعی پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے علویوں کی بغاوت میں مدد کی، جس کے بعد انہیں زنجیروں میں باندھ کر خلیفہ ہارون الرشید کے دربار رکا میں پیش کیا گیا، جبکہ دیگر سازشیوں کو سزائے موت دی گئی۔ امام شافعی کی صفائی نے خلیفہ کو قائل کیا اور الزامات کو مسترد کر دیا۔ کچھ روایات کے مطابق محمد الشیبانی اس دربار میں موجود تھے اور انہوں نے امام شافعی کا دفاع کیا اور انہیں شریعت کے ایک معروف طالب علم کے طور پر پیش کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ امام شافعی کو محمد الشیبانی کے قریب لے آیا، جو بعد میں ان کے استاد بنے۔ اس واقعے نے امام شافعی کو اپنی بقیہ زندگی فقہ کے مطالعے کے لیے وقف کرنے پر مجبور کیا، اور انہوں نے کبھی دوبارہ سرکاری خدمت کی تلاش نہیں کی۔ شافعی مکتب فکر کے لوگ آج زیادہ تر حجاز، مصر، یمن اور کرد علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ سنیوں کے چوتھے امام امام احمد بن حنبل ہیں۔ آپ کا خاندان اصل میں بصرہ سے تھا اور عرب کے قبیلہ بنو زحل سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کے والد خراسان میں عباسی فوج میں افسر تھے، جو بعد میں اپنے خاندان کے ساتھ بغداد میں آباد ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل کو
عباسی خلیفہ المامون کے دور میں مہنہ کے دوران طلب کیا گیا۔ مامون نے علماء پر دباؤ ڈال کر معتزلہ کے اس عقیدے کو تسلیم کروانے کی کوشش کی۔ امام احمد بن حنبل ان علماء میں سے ایک تھے جنہوں نے خلیفہ کی مذہبی مداخلت اور مسلط کردہ عقیدے کی مزاحمت کی۔ امام احمد کی اس موقف کی وجہ سے حنبلی مکتبہ فکر نہ صرف فقہ بلکہ عقائد کے میدان میں بھی مضبوطی سے قائم ہوا۔ معتزلہ کے اس عقیدے کو قبول کرنے سے انکار کے بدلے میں امام احمد بن حنبل کو مامون کے دور حکومت میں بغداد میں قید کیا گیا۔ خلیفہ معتصم کے دور میں ایک واقعے کے دوران امام احمد کو کوڑے مارے گئے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ تاہم اس واقعے نے بعد میں بغداد میں زبردست ہنگامہ پیدا کر دیا، جس کے بعد خلیفہ کو انہیں رہا کرنا پڑا۔ یہ سلسلہ اس وقت ختم ہوا جب خلیفہ واصف کے انتقال کے بعد اس کا بھائی المتوکل نے اقتدار سنبھالا، جو روایتی سنی عقائد کے لیے زیادہ روادار تھا۔ اس نے امام احمد بن حنبل کو بغداد واپس آنے کی اجازت دی۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ایک کتاب المسند احمد بن حنبل ہے، جو تقریباً 40,000 صحیح احادیث کا مرکب ہے۔ حنبلی فقہ کے ماننے والے عرب اور سب سے زیادہ سعودی عرب میں پائے جاتے ہیں۔ ان 4 فقہ کے علاوہ ایک اور فقہ بھی تھا جسے ظاہری کہا جاتا تھا، جو مسلم اسپین اور شمالی مغربی افریقہ میں بہت مقبول تھا، لیکن یہ اب تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ تاہم حالیہ دنوں میں یہ فقہ دوبارہ زندہ ہو رہا ہے۔ ان 5 فقہوں کے علاوہ سنی مسلمانوں کا ایک ایسا فرقہ بھی پایا جاتا ہے جو کسی کو امام نہیں مانتا۔ اس فرقے کو غیر مقلد کہا جاتا ہے۔ ویورز، سنی مسلمانوں کے ان 4 فقہوں سے مختلف مکتبہ فقہ کی پہچان کی جاتی ہے، یہاں تک کہ جنوبی ایشیا میں مساجد کے نام بھی انہی فقہوں کے نام سے رکھے جاتے ہیں، اور لوگ انہی مسجد میں جانے کو ترجیح دیتے ہیں جو ان کے اپنے فقہ کی ہو۔ لیکن اس کے برعکس مغربی ممالک میں کسی بھی فقہ کی مسجد میں نماز ادا کر لی جاتی ہے۔ 18ویں صدی عیسوی میں عثمانیوں اور مغل سلطنت کے زوال کے بعد مسلمان یہ سوچنے لگ گئے کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ کیا ہے۔ بہت سے علماء کا یہ ماننا تھا کہ مسلمان حقیقی اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں اور بہت سی نئی چیزیں اسلام میں شامل کر لی گئی ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کو حقیقی اسلام پر لانے کے لیے کئی تحریکوں نے جنم لیا۔ ان میں سے پہلی تحریک برصغیر سے شاہ ولی اللہ دہلوی کی قیادت میں اٹھی۔ انہوں نے 4 اماموں کو ماننے میں اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کی اور قرآن و سنت کو خود سمجھنے اور سیکھنے پر زور دیا۔ انہوں نے برصغیر کی تاریخ میں پہلی دفعہ قرآن کا عربی سے اردو اور فارسی میں ترجمہ کیا تاکہ اس خطے کے لوگ خود قرآن کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ ان کی تعلیمات سے متاثر ہوتے ہوئے قاسم نانوتوی نے سن 1867 میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جس کا نام دارالعلوم دیوبند رکھا گیا۔ دیوبندی بنیادی طور پر حنفی مکتبہ فکر سے وابستہ ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت کا تسلسل مانتے ہیں۔ یہ لوگ بزرگوں کے مزاروں پر جانا اور عرس وغیرہ کی رسومات کو ایک طرح کا شرک اور بدعت سمجھتے ہیں۔ دیوبندی کے مخالفین میں سب سے بڑے مخالف امام احمد رضا خان بریلوی تھے، جو بریلوی فرقے کے بانی مانے جاتے ہیں۔ یہ بھی شاہ ولی اللہ کی تحریک کے حامی تھے اور ان کا تعلق بھی فقہ حنفی سے تھا۔ لیکن دیوبندیوں کے برعکس یہ لوگ صوفیوں اور بزرگوں اور ان کے مزارات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ برصغیر کی طرح عربوں میں بھی اسلام کو ایک اپنی اصل حالت میں لانے کے لیے سلفی تحریک کا آغاز ہوا۔ سعودی عرب میں محمد ابن وہاب کی قیادت میں یہ تحریک بہت سرگرم رہی۔ محمد ابن وہاب کو سنی مسلمانوں کی ایک اور شاخ وہابیت کا جد امجد مانا جاتا ہے اور ان کے پیروکار سب سے زیادہ سعودی عرب میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن وہابی خود کو وہابی کہنا پسند نہیں کرتے، بلکہ خود کو سلفی کہتے ہیں۔ برصغیر میں ان لوگوں کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ اہل حدیث
شاہ ولی اللہ اور محمد ابن وہاب دونوں سے متاثر نظر آتے ہیں۔ وہابی اور اہل حدیث دونوں اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، یعنی ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ کسی سنی اماموں کے پیروکار نہیں ہیں، لیکن یہ لوگ عملی فقہ سے جڑے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ میلاد، عرس اور دیگر صوفی رسومات کے خلاف بھی ہیں اور ان کو بدعت سمجھتے ہیں۔ ویورز، مسلمانوں سے ٹوٹ کر علیحدہ ہونے والا ایک گروپ ایسا بھی ہے جنہوں نے اسلام کی بنیادوں کو ہلا دیا۔ اس گروہ کا سربراہ مرزا احمد غلام قادیانی تھا، جس نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ان لوگوں کو احمدی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن انہیں دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جاتا ہے اور کافر مانا جاتا ہے۔ ویورز، یہ تھا اسلام کا شجرہ نسب اور اسلام کی چند شاخیں۔ اس ویڈیو میں اسلام کے بہت سے فرقوں کو کور نہیں کیا گیا۔ کچھ ایسے فرقے جو وقت کے ساتھ ختم ہو گئے، کچھ ایسے فرقے جو آج بھی موجود ہیں، اور کچھ ایسے فرقے جو اپنے آپ کو اسلام سے منسلک بتاتے ہیں لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کے تمام فرقوں پر ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائی جائے تو نیچے کمنٹ سیکشنز میں بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور نیچے کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سیف اللہ حضرت خالد ابن ولید کا شجرہ نسب اور حضرت خالد کی اولاد سے کس سلطان نے برصغیر پر حکومت کی، اس کے بارے میں جاننے کے لیے سکرین پر دی گئی ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ شیعہ اماموں کا شجرہ نسب اور امام جعفر الصادق کی اولاد میں امامت کی تقسیم، اور شیعوں کا حضرت علی کے ایک اور بیٹے جو کہ حضرت فاطمہ کی اولاد سے نہیں تھے، ان کی امامت کو تسلیم کرنے پر سکرین پر دی گئی ویڈیو پر کلک کریں۔ شکریہ۔